15 رمضان 3 ہجری کو شب کو مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب رسول کریم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر آپ بی بی پاک سلام علیہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی سب سے پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت نے رسول کے دامن سے مقطوع نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ بعض منابع کے مطابق امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آپ کا نام حسن رکھنے سے پہلے اپنے بیٹے کا نام حمزہ یا حرب رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا میں اس کام میں خدا اور اس رسول پر پہل نہیں کروں گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے شبر اور شبیر نام پر آپ کا نام حسن علیہ السلام اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔ بحار الانوار میں ہے کہ امام حسن کی پیدائش کے بعد جبرائیل امین نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ ماہر عالم علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے آپ بی بی پاک سلام علیہ کے دونوں شہزادوں کا نام دنیا سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ بحار الانوار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور دونوں کانوں میں اذان دی اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ عقیقے کے دن چاندی کے ساتھ 2 مینڈوں کو قربانی کے لیے ذبح کیا گیا تھا، جس میں سے آپ نے دائی کو 1 ران اور 1 دینار دیا۔ پھر اس نے بچے کا سر منڈوایا اور اس کے بالوں کا وزن چاندی میں صدقہ کیا گیا۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے سر کا خلوص سے مسح کیا جو زعفران اور دیگر چیزوں سے بنا کر ایک خاص عطر ہے۔ کافی کلینی میں ہے کہ سرور کائنات نے عقیقے کے وقت جو دعا پڑھی تھی اسی میں یہ عبارت بھی تھی، خدایا اس کی ہڈی مولود کی ہڈی کے عرض، اس کا گوشت اس کے گوشت کے عرض، اس کا خون اس کے خون کے عرض، اس کا بال اس کے بال کے عرض قرار دے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہر بلا سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کر کے اس کی سنت ہونے کی دائمی بنیاد ڈال دی۔ بعض معاصرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کا ختنہ بھی کرایا تھا، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد علیہ السلام تھی اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں طیب، تقی، سبت، سید زیادہ مشہور ہیں۔ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا سید لقب خود سرور کائنات کا عطا کرتا ہے۔ آپ کو نبی کریم نے ریحان فی جنہ بھی کہا، یعنی یہ میرا بیٹا جنت کا پھول ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کے نواسے تھے، لیکن قرآن نے انہیں فرزند رسول کا درجہ دیا ہے اور اپنے دامن میں جا بجا آپ کے تذکرے کو جگہ دی ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام و خاص نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، خواہ وہ اٹھیں یا بیٹھیں، قیام کریں یا خاموشی کریں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت پر سوار تھے تو ایک شخص نے کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بلکہ کیا خوب سوار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن اور دوسرے کندھے پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے لیے جا رہے ہیں اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے ہیں۔ ایک اور صحابی نے بیان کیا کہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین کریمین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کسی نے روکنا چاہا تو نبی کریم نے اشارے سے منع کر دیا۔ ایک دن سرور کائنات امام حسن کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے صاحبزادے، تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ کس قدر اچھا سوار ہے۔ امام بخاری مسلم لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا امام حسن علیہ السلام کو کندھے پر بٹھائے ہوئے فرما رہے تھے، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حافظ ابو نعیم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت نماز پڑھا رہے تھے کہ وہاں امام حسن آ گئے اور وہ دوڑ کر پشت رسول پر سوار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم نے نہایت نرمی کے ساتھ سر اٹھایا اور اختتام نماز پر آپ اس کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا، یہ میرا گل امید ہے، ابنی حضا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور دیکھو یہ عنقریب دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ امام نسائی عبداللہ ابن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آغوش میں امام حسن علیہ السلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو وہ طویل ہو گیا، تو میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ اختتام نماز پر آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے یہ نہ چاہا کہ اس وقت تک پشت سے اتروں جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائے، اس لیے سجدے کو طوالت دے دی۔ آل محمد کی سرداری مسلمات سے ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام ان دونوں سے بہتر ہیں۔
جناب حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بہت زیادہ مصروف پا کر عرض کی، مولا آج افراط شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے آج جبرائیل نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی بن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی منوعن والدہ ماجدہ سلام علیہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت رسول سلام علیہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں۔ سیدہ کائنات سلام علیہ نے امام حسن علیہ السلام کے پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین حسن علیہ السلام سے پہلے داخل خانہ ہو گئے اور گوشہ خانہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی گود میں آغوش میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے عرض کی، مادر گرامی سلام علیہا، آج زبان وحی ترجمانی میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے بزرگ محترم علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین علی علیہ السلام نے دوڑ کر امام حسن کو آغوش میں لے لیا اور بوسہ دینے لگے۔